اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك الجواب برابر بیٹھنا ہے. اعتدلت یعنی برابر بیٹھنا ہے آپ اور آپ کے ساتھی علی الفلک کشتی پر. بس آپ کہہ دیں عند الرکوع کہہ دیں یا عند الخروج کہہ دیں الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں نجات دی ظالموں سے. ظالم قوم سے یعنی ظالم سے مراد کافر ہے اور وہ ظالم بھی تھے. و اہلاکہم اور الحمدللہ علی اہلاکہم. وقل آپ کہہ دیں عند نزولک من الفلک کشتی سے اترنے کے وقت رب انزلنی منزلا مبارکا. اے اللہ مجھے اتار دے. منزلا اتارنا مبارکت جس میں برکت رکھی گئی ہو. برکت ثبوت الخیر الہی فی الشیء والمنفعت فی الشیء یعنی ہمارے اترنے میں برکت ہو, ہماری نسل زیادہ ہو جائے, دشمنوں سے نجات ہو, رزق کی کثرت ہو, عبادات میں مشتغلی اور اشتغال ہو. مبارکن منزلن تو مصدر ہے یا اس میں مکان ہے, اترنے کی جگہ یا اتارنا. اور بفتح المیم و کسر الضاء منزلن مکان النزول ہے. اگر منزلن ہو تو اس میں بھی دونوں ہے, مکان نزول یا نزول. مبارکن ذالک الانزال یہ اتارنا مبارک ہو. قتادہ نے کہا ہے کہ کشتی کے لیے دعا ہے بسم اللہ مجرہا و مرساہا. یہ کشتی کی سواری کی دعا ہے. رکوع بالدابہ کے لیے ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا مقرنین. اور نزول کے لیے دعا ہے اور رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. مبارکا ذالک الانزال یا ذالک المکان وانت خیر المنزلین. اور آپ بہتر اتارنے والوں میں بہتر اتارنے والا ہے. منزلین ما ذکرہ جو ذکر کیا گیا ہے اس کا.
یعنی وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ فِيمَا ذُكِرَ، مذکور چیزوں میں جو جگہ ہے یا نزول ہے. ان فی ذلک لآیات، بے شک آپ، یقیناً آپ، فی ذلک بے شک اس میں جو مذکور ہے نوح علیہ السلام کا معاملہ، سفینہ، کافروں کا ہلاک کرنا، لآیات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور بے شک شان یہ ہے، كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، ہم امتحان لیتے ہیں. ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کا امتحان لیا کہ وہ کفر کرتے ہیں یا ایمان لاتے ہیں. انہوں نے کفر کیا تو ہم نے ہلاک کیا، یا ہم نے ان کا امتحان لیا، ان میں رسولوں کو بھیجا. ان مخفف من المثقل ہے، جس کی علامت یہ ہے کہ اس کے بعد لام آئی ہے اور اس کا اسم ضمیر شان ہے. كُنَّا لَمُبْتَلِينَ مُخْتَبِرِينَ قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کا امتحان لیتے ہیں بِإِرْسَالِهِ فِيهِمْ، کیوں نوح علیہ السلام کو بھیجا الیہم ان کی طرف، وَوَعْزِهِ، اور ہم نے ان کا امتحان لیا حضرت نوح علیہ السلام کے وعظ سے، وہ وعظ کرتے رہے. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ہم نے پیدا کی ان کے بعد قرنن، ایک امت، ایک قوم، آخرین دوسری. وہ کون ہے؟ قوم عاد ہے، ہود علیہ السلام کی قوم. لیکن اشکال ہے کہ ان کے عذاب میں صیحہ کا ذکر ہے، اور قوم ہود علیہ السلام یعنی قوم عاد، ان کی ہلاکت بریح صرصر ہے. سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، ان کے اوپر تو بعد صرصر سخت ہوا آئی، اور یہاں مذکور ہے صیحہ. اس کا جواب یہ ہے کہ قوم عاد اس لیے مراد ہے کہ عام طور پر سورہ شعراء میں اور دوسری صورتوں میں، سورہ اعراف میں، سورہ شعراء میں نوح علیہ السلام کے بعد ہود علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، تو ہود علیہ السلام مراد ہے، قوم عاد مراد ہے. باقی یہ اشکال تو صیحہ کا ذکر ہے، تو صیحہ سے یا مراد عذاب ہے، یا صیحہ بھی ریح کے ساتھ تھا، یعنی جب تیز ہوا چلی تو تیز ہوا کی وجہ سے زبردست تیز ہیبتناک اور خوفناک آواز پیدا ہو گئی. بعض حضرات کہتے ہیں کہ قوم آخرین سے قوم سمود مراد ہے بدلیل الصیحہ، لیکن یہ مرجوح قول ہے. ابن عباس سے مروی ہے، راجح قول یہ ہے کہ قوم عاد مراد. فارسلنا فیہم رسولا منہم، ہم نے ان کے درمیان رسول بھیجا، ان میں سے ہود علیہ السلام. کس کام کے لیے بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ، بان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون اتکفرون فلا تتقون. عقابہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں ڈرتے ہو، فتؤمنون تاکہ ایمان لاؤ. وقال الملأ من قومہ، اور اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، اور وہ ملأ کون تھے؟ الذین کفروا، جو کافر تھے. وکذبوا بلقاء الآخرۃ، کافر تھے اور تکذیب کرتے تھے بلقاء الآخرۃ، یعنی ایک وہ کافر ہے جس کو شک ہو، ایک وہ کافر ہے جو سخت کافر ہو. کذبوا بلقاء الآخرۃ، قیامت کی تکذیب کرتے ہیں. لا بشرط شرک کافر نہیں تھے، بشرط لا کافر تھے، تردید کرتے تھے آخرت کی. بالمصیر الیہا، یعنی وہ تکذیب کرتے تھے بالمصیر الیہا، پہنچنے کی الیہا آخرت کی طرف. وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کو آرام اور نعمتی دی تھی دنیا والی زندگی میں. دنیا والی زندگی میں ہم نے ان کو ہر قسم کی نعمتی دی تھی. طرف کثرت مال، کثرت اولاد. انعمناہم، ہم نے ان کو نعمت دی. کہنے لگے ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ نہیں ہے ما ھذا الداعی الا بشر مثلکم، مگر آپ کی طرف بشر ہے، صفات میں، حالات میں. یأکل مما تأکلون، کھاتے ہیں اس میں سے جو تم کھاتے ہو. منہ مقدر ہے، ویشرب مما تشربون، اور پیتے ہیں اس سے جو تم پیتے ہو.
یہ سرداروں نے بعض دوسرے لوگوں سے کہا وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور اللہ کی قسم اگر تم تابعداری کرو گے بشرًا ایک انسان، بشر انسان کو کہتے ہیں، مثلکم تمہاری طرح، اس کو بشر اس لیے کہتے ہیں لظہور بشرتہ و بشرتہ، کیونکہ اس کی بدن کا سطح ظاہر ہے، بشر کے معنی ظاہر ہونا ہے۔ لئن اطعتم بشرا مثلکم، اگر تم نے تابعداری کی امر اور نہی میں بشرا مثلکم اپنے جیسے انسان کی، مصنف فرماتے ہیں اس میں قسم اور شرط جمع ہے، یعنی یہ واو کو ولئن میں لام کو مؤتع للقسم کہتے ہیں، جو قسم کی لیے تیاری کرے، تو واللہ لئن اطعتم قسم اور شرط جمع ہو گئی، لیکن بعد میں ایک جواب مذکور ہے، انکم اذا لخاسرون۔ اب انکم اذا لخاسرون یہ شرط کا جواب نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں فا نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ قسم کا جواب ہے اور شرط کے جواب کی ضرورت نہیں، تو معنی یہ ہے کہ یہ قسم کا جواب ہے اور قائم مقام قسم قائم مقام جواب شرط ہے، جواب شرط کا قائم مقام، اس میں قسم اور شرط جمع ہے، اور جواب لأولاہما، اور جواب پہلے کے لیے ہے یعنی قسم کے لیے، ایک اس لیے کہ وہ مقدم ہے اور ایک اس وجہ سے کہ فا نہیں ہے، اور جواب شرط میں فا آنا چاہیے، اور مغنن عن جواب الثانی، اور یہ کافی ہے عن جواب الثانی جواب شرط سے، یہ جواب شرط کے لیے کافی ہے، اس کی مستغنی کر دیا۔ انکم اذا لخاسرون، انکم بے شک تم، اذن اس وقت اگر تم نے اطاعت کی، کہ ان اطعتموہم اذن کا مطلب ہے، اور اذن کا مطلب فی ذلک الوقت، لخاسرون خسارے میں ہیں، خسارے میں واقع ہوں گے، اے مغبونون یعنی تم نقصان اور گھاٹے میں واقع ہوں گے۔ یا یعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون، یعدکم کیا یہ آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، کیا وعدہ؟ انکم اذا متم، یہ یعید کے لیے مفعول، انکم اذا متم کہ بے شک تم جب مرو گے، وکنتم ترابا وعظاما اور مٹی اور ہڈیاں بنو گے، انکم مخرجون تو تم کو نکالا جائے گا۔ اب یہ دوسرا انکم دوبارہ آیا، تو پہلے انکم اور اس انکم میں کیا ترکیب ہے؟ اس کی متعدد ترکیبیں ہیں، ایک ترکیب یہ ہے کہ ایعدکم انکم یعنی ان اخراجکم، کم سے پہلے اخراج مقدر ہے، اور اذا متم خبر ہے، تو معنی یہ ہے ایعدکم ان اخراجکم کائن اذا متم وکنتم ترابا وعظاما، یہ جملہ پورا ہو گیا۔ کیا آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں ان اخراجکم کہ آپ کا نکالنا، کائن موجود ہوگا، کب؟ اذا متم وکنتم ترابا وعظاما، اور انکم مخرجون یہ ماقبل جملے کے لیے، ماقبل جملے کے لیے بیان یا ماقبل جملے کے لیے تکرار اور تاکید ہے، یہ ایک ترکیب ہے۔ دوسری ترکیب یہ ہے کہ انکم میں کم اسم ہے ان کے لیے، اور مخرجون اس کے لیے خبر ہے، اور اذا متم وکنتم ترابا وعظاما مخرجون کے ساتھ متعلق ہے، اور انکم ثانی پہلے انکم کے لیے تاکید ہے، چونکہ جملہ لمبا ہو گیا تو انکم ثانی تاکید، تو تقدیر یہ ہے کہ ایعدکم انکم مخرجون اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم، یہ دوسرا انکم پہلے انکم کے لیے تاکید ہو جائے گی۔ تیسری ترکیب یہ ہے کہ ایعدکم انکم میں اس کی خبر محذوف ہے، ان کی خبر، یعنی ایعدکم انکم مبعوثون اذا متم وکنتم ترابا، اور انکم مخرجون انکم مبعوثون کے لیے تاکید ہو جائے گی، یہ نمبر 3۔ اور چوتھی ترکیب مشکل ہے ذرا، وہ یہ ہے کہ یہ انکم ثانی مبتدا ہے، انکم مخرجون بتاویل مفرد مبتدا ہے، اور اذا متم وکنتم ترابا خبر ہے،
تو انکم مخرجون مبتدا اور اذا متم خبر مقدم، مبتدا خبر جملہ مل کر یہ پہلے ان کے لیے خبر ہے. یہ 4 ترکیبیں آسان ہیں. مصنف کیا کہتے ہیں؟ وخبر انکم الاولی، یہ پہلے انکم کے لیے مخرجون خبر ہے، اور انکم ثانیہ تاکید ہے لہا پہلے انکم کے لیے. تاکید کی کیا ضرورت پڑی؟ لما طال الفصل، جب فاصلہ لمبا ہو گیا خبر اور اسم میں تو انکم دوبارہ آ گیا. ہیہات لما توعدون، دوری ہے لما توعدون، اس وعدے کا جو تمہارے ساتھ کیا جاتا ہے، جو آخرت کا قیامت کا وعدہ ہے اس کے لیے دوری ہے. یہ ہیہات لما توعدون، اس میں بھی متعدد ترکیبیں. ایک یہ ہے کہ ہیہات بمعنی بعودہ اور لام زائد ہے، اور ما توعدون اس کا فاعل ہے، یعنی بعودہ ما توعدون، بعید ہے وہ وعدہ جو تمہارے ساتھ قیامت کا کیا جاتا ہے. یہ مشرکین نے کہا. دوسری ترکیب یہ ہے کہ ہیہات اس کے لیے محذوف ہے فاعل. معنی یہ ہے بعدت تصدیق یا بعد الوعد، یہ جملہ ختم ہو گیا. اور لما توعدون اس کا مبتدا مقدر ہے. ھذا الاستبعاد لما توعدون، یہ استبعاد ہے لما توعدون، جو وعدہ تمہارے ساتھ کیا جاتا ہے. ھذا الاستبعاد مبتدا اور لما توعدون خبر. یہ دوسری ترکیب ہے. تیسری ترکیب یہ ہے کہ ہیہات بعودہ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ مصدر کے معنی میں ہے. ہیہات البعد مبتدا اور لما توعدون خبر. البعد واقع لما توعدون، قائل لما توعدون، ثابت موجود لما توعدون. یہ 3 ترکیب مشہور ہیں. مصنف کیا فرماتے ہیں؟ ہیہات اسم فعل ہے، ماضی ہے، بمعنی مصدر کے معنی میں ہے، یعنی بعودہ اور بمعنی البعد ہے. لما توعدون من الاخراج من القبور، کہ تم کو قبروں سے نکالا جائے گا. اور لام زائد ہے بیان کے لیے، یعنی اس بعد کے بیان کے لیے لام آتا ہے. لام کبھی کبھی بیان کے لیے آتا ہے. لام تخصیص کے لیے اور بیان کے لیے. جیسے المال لزید، مال کس کے لیے ہے؟ لزید، زید کے لیے ہے. تو بیان بھی ہوا، تخصیص بھی ہوا. الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے یہ زندگی جس میں ہم ہیں. الا حیاتنا الدنیا، مگر ہماری دنیا والی زندگی. الا حیاتنا القریبۃ، الدنیا بمعنی القریبۃ، جو دنیا ہے وہ قریب ہے. دنیا ہمارے لیے ایسی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی قریب ہے. آخرت ہمارے لیے ایسی ہے جیسے مچھلی کے لیے ساحل. مچھلی سے ساحل بعید ہے، مچھلی کو پانی قریب ہے. نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوں گے. اشکال، جب مرتے ہیں اور زندہ ہوئے تو انہوں نے تو بعث کا اقرار کیا، حالانکہ وہ تو بعث کے دشمن تھے. جواب، نموت و نحیا کا مطلب یہ ہے کہ نموت یعنی یموت بعضنا و نحیا و یحیا البعض، باپ مرتا ہے بیٹا زندہ ہوتا ہے، یعنی بیٹا بچتا ہے. تو یہ معنی نہیں ہے کہ نموت و نحیا یعنی نحیا بعد الموت، بلکہ نموت اے بعضنا و نحیا اے بعضنا، بچے. اور یہاں مطلب یہ ہے کہ اس میں تقدیم تاخیر ہے. نموت و نحیا یعنی نحیا و نموت، زندہ ہے اور اس کے بعد مر جائیں گے، پھر قصہ ختم ہو جائے گا. بحیات ابنائنا، اپنے بیٹوں کی حیات کے ساتھ. مصنف نے پہلے قول کو اختیار کیا. تو آسان ترجمہ یہ ہے کہ نموت ایک نسل مرتی ہے و نحیا، اور دوسری نسل زندہ ہوتی ہے، یعنی دوسری نسل باقی رہتی ہے.
وما نحن بمبعوثین، اور ہم نہیں ہیں مبعوث اور اٹھائے ہوئے. یہ جملہ اسمیہ اس میں بھی تاکید ہے اور لام بھی اس کے لیے ہے، با بھی تاکید کے لیے ہے. ان هو الا رجل افترى على الله كذبا، نہیں ہے یہ رسول یعنی ہود علیہ السلام مگر ایک آدمی ہے، رجل ہے، ہم بھی رجال ہیں، یہ بھی رجل ہے. افترى على الله كذبا، جس نے بنایا ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ. آپ کو بتایا تھا کہ افتراء اس جھوٹ کو کہتے ہیں جس کو ہوشیاری سے بنا دے. جیسے فرا یفری، اس کے معنی چمڑا کاٹنا. جب آدمی چمڑا کاٹتا ہے تو ہوشیاری کے ساتھ کاٹتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ادھر ادھر کاٹے گا پھر تمہیں جوتا بنے گا نہ کچھ اور بنے گا اگر بے وقوفی سے کاٹے. ہر ایک آدمی نہیں کاٹ سکتا. تو وہ ہے کہ یہ بڑی ہوشیاری سے جھوٹ بولتے ہیں. نعوذ باللہ. وما نحن له بمؤمنین، اور ہم نہیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والے، اگرچہ دلائل کا انبار اور دلائل کا ڈھیر پیش کرے. یہ بمصدقین فی البعث بعد الموت، بعث بعد الموت کے سلسلے میں ہم ان کی تصدیق نہیں کریں گے. قال رب انصرنی بما کذبون، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میری مدد کرو، بما کذبون بے سبب تکذیبہم کی آیا، اس لیے کہ میری تکذیب کرتے ہیں. قال عما قلیل لیصبحن نادمین، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ لیصبحن نادمین، یہ ہو جائیں گے صبح کے وقت، یا مطلقاً یسیرون، یہ بن جائیں گے نادمین پشیمان. عما قلیل یعنی بعد زمان قلیل، تو عن بمانا بعد ہے اور ما موصوفہ ہے یعنی بعد زمان، ما بمعنی زمان، اور قلیل یہ صفت ہے یعنی بعد زمان قلیل. اور یہ من الزمان اس کا بیان ہے کہ وہ یہ جو میں نے تقدیر کی، مصنف نے ایسی تقدیر نہیں کہ مصنف نے کہا بعد شیء قلیل من الزمان، تو من الزمان کی تفسیر کی ضرورت پڑی اس لیے کہ ماں کی تفسیر شیء کے ساتھ کر دی. اور میں نے بتایا کہ اگر ماں کی تفسیر کرے بعد زمان قلیل، اگر کوئی اشکال کرے کہ جب بعد مراد ہے تو عن کیوں آیا بعد کی جگہ پر؟ بعد کی جگہ پر عن آیا عن خروج کے لیے ہے. کچھ زمانہ آئے گا تو اس کے بعد یہ عیش و عشرت سے نکل جائیں گے اور عذاب میں داخل ہو جائیں گے، تو عن خروج پر دلالت کرتا ہے. یہ عما قلیل متعلق ہے یا نادمین کے ساتھ، یا متعلق ہے یصبحون کے ساتھ. ہو جائیں گے کچھ زمانے کے بعد، پشیمان کچھ زمانے کے بعد، اس کا کنیکشن دونوں کے ساتھ لگتا ہے. علی کفرہم، اپنے کفر پر. لیکن ندموا ولما ينفعهم الندم، اس وقت تو تکذیبہم، اور صرف کفر نہیں کرتے، تکذیب بھی کرتے ہیں. فأخذتهم الصيحة، تو ان کو پکڑ لیا الصيحة، خوفناک آواز نے، چیخ نے. ان کے جتنے تھی چیخ وہ شکار ہو گئی چیخ کے. صیحۃ العذاب، عذاب کا چیخ کی چیخ، اور ہلاک کی. پرانی اردو میں اس کا ترجمہ چنگاڑ کرتے ہیں اور کیا کیا ترجمہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم سب اہل زبان نہیں ہے اس لیے آسان ترجمہ ہے خوفناک آواز. بالحق حال کونہا کائنۃ بالانصاف، ایسے حال میں کہ یہ چیخ اور جو ہیبتناک آواز تھی، خوفناک آواز، یہ کائن اور موجود تھی بالحق، انصاف کے ساتھ، یعنی اس میں بے انصافی نہیں تھی، ظلم نہیں تھا ان کے ساتھ. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. فماتوا، پس مر گئے. فجعلناہم غثاء، تو ہم نے ان کو بنایا کوڑا کرکٹ، ہم نے ان کو کوڑے کی طرح بنایا. کوڑا اس کو کہتے ہیں جب پانی بہتا ہو اور اس میں خس و خاشاک اور گھاس وغیرہ جمع ہو کر بہہ جاتا ہے، اس کو کہتے کوڑا. ہم نے ان کو بنایا کوڑا. یہ نہیں سمجھتے ہو تو ہم نے ان کو بنایا خس و خاشاک کی طرح. یہ نہیں سمجھتے ہو تو ان کو ہم نے بنایا ہے غثاء، بھوسی کی طرح، جیسے گندم سے بھوسا نکلتا ہے. ونبتن یبسا،
وہ نبات ہے جو خشک ہو جائے اور پھر ریزہ ریزہ ہو جائے. اے سیرناہم مثلہ، ہم نے ان کو بنایا مثلہ اس کی طرح، کوڑے کی طرح. یعنی جیسے کوڑے میں وہ کالا ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اسی طرح ان کو کر لیا. اردو میں کہیں گے ہم نے ان کو بنا لیا تہس نہس. ہم نے ان کو کیا کیا تہس نہس، ٹکڑے ٹکڑے. سیرناہم مثلہ، ہم نے ان کو بنا دیا نبات یابس کی طرح، پھر سے سوکھے ہونے میں اور کٹنے میں. فبعدا للقوم الظالمین، تو رحمت سے دوری ہے، یہ دعا ہے. اللہ ان کو رحمت سے دور کرے، یا خبر ہے ہم نے ان کو رحمت سے دور کر دیا. اما دعاء و اما خبر. اور بعدوا بعدا للقوم الظالمین، ظالمین کا مطلب مکذبین ہے. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ہم نے پیدا کی ان کے بعد قرونا امتیں، اقوام، آخرین اور دوسری قومیں. اور اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ عذاب کب آئے گا، کس وقت آئے گا، تو ما تسبق من امت، من تاکید کے لیے ہے، فاعل ہے امت. ما تسبق امت اجلہا، پہلے نہیں مرتی ہے کوئی امت، اجلہا اپنے وقت مقرر سے. کوئی امت اپنے وقت مقرر سے پہلے نہیں مرتی، پہلے نہیں آتی. بأن تموت قبلہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تباہی لکھ دی تھی، اور جب وقت آئے گا تو اس وقت مر جائیں گے. وما یستأخرون، ورنہ پیچھے ہوتے ہیں اپنے اجل سے. ایسا نہیں ہوگا کہ 11 بجے ان کا وقت مقرر ہے تو 11 بجے کی جگہ 10 بجے وہ مر جائیں. اور ایسا بھی نہیں کہ 11 بجے ان کی ہلاکت کا وقت مقرر ہے تو 11 کی جگہ 12 ہو جائے. 11 کی جگہ 12 بھی نہیں ہوتے، 11 کی جگہ 10 بھی نہیں ہوتے. وما يستأخرون وما يتأخرون عنه اي عن الاجل. ذکر الضمیر، ضمیر مذکر آیا، یعنی ما یستأخرون آیا، واو اور نون. اور پہلے ما تسبق من امت میں مؤنث کہتے ہیں، امت مؤنث بھی ہے، امت مذکر بھی ہے. امت مؤنث ہے لفظ کے اعتبار سے امت، اور امت مذکر ہے ہاں مشتمل کے اعتبار سے. امت جن لوگوں پر مشتمل ہے ان میں مذکرین ہے، اس لیے ساری شرارت تو مذکر کرتے تھے. ذکر الضمیر بعد تانیثہ، پہلے مؤنث تسبق اجلہا، اور اب مذکر یستأخرون. رعایتا للمعنی، لفظ کا نہیں معنی کا کی رعایت کی وجہ سے، اور معنی کے اعتبار سے جمع ہے اور مذکرین کی جمع ہے. ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے بھیجے اپنے رسولوں کو، پھر ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو تترا مسلسل متواتر. تترن اصل میں وترن ہے، اور وترن ایک دوسرے کے بعد وقفے سے. جب ایک دوسرے کے بعد ہو اور وقفہ ہو تو اس کو کہتے ہیں تترا، اس لیے کہ ایک ہے دوسرا اس کے ساتھ نہیں ہے، پھر ایک ہے پھر ایک ہے، وقفہ ہے. تو کل واحد منہم وتر، اور اس کو کہتے ہیں تترا. اے متتابعین، تو تترن بالتنوین وعدمہ، اور بغیر تنوین کے ہے. اے متتابعین یعنی مسلسل. بین کل اثنین زمان طویل، ہر دو کے درمیان لمبا زمانہ تھا. کہتے ہیں کہ جب زمانہ درمیان میں ہے تو اس کو تترا کہتے ہیں، اور اگر زمانہ نہ ہو بلکہ متصل ہے تو اس کو متواصل اور متدارک کہتے ہیں. متدارکین، متواصلین. لما جاء امۃ رسولھا، جب بھی کوئی رسول امت کے پاس تشریف لاتے، اور جاء امۃ بتحقیق الحمزتین وتسهیل الثانیتین. جاء امۃ، جاء امۃ بینہا و بین الواو، حمزہ اور واو کے درمیان. رسولھا کذبوہ، تکذیب کرتے ہیں. فاتبعنا بعضهم بعضا، بس ہم نے بعض کو دوسرے بعض کی پیچھے کر دیا ہلاکت میں، جیسے پہلے ہلاک ہوئے بعد والے بھی ہلاک ہوئے. وجعلناهم احادیث، اور ہم نے ان کو بنا دیا ناول، ہم نے ان کو بنا دیا قصے کہانیاں. لوگ ان کی قصے کہانیاں پڑھتے تھے. احادیث احدوثۃ کی جمع ہے، اور احدوثۃ کی معنی وہ حادثہ جس پر تعجب کیا جائے.
واقعۃ حادثۃ مما یتعجب منہ، یعنی ہم نے ان کو قصے کہانیاں، لوگ ان کی قصے کہانیاں بیان کرتے تھے. وبعدا لقوم لا یؤمنون، پس رحمت سے دوری ہے اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتی. ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، بعض لوگوں نے وہ جو وہاں آیا ہے من بعدہم قرنا آخرین، ہود علیہ السلام والا، بعض نے شعیب علیہ السلام لیا ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ شعیب علیہ السلام کا ذکر اکثر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ آتا ہے. فاتبعنا بعد، اس میں ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھیجا بآیاتنا، آیات کے ساتھ، معجزات کے ساتھ. جو معجزات 9 ہے، یعنی ید بیضا اور عصا 2، اور نقص الثمرات اور سنین قحط سالی غذا کی، اور نقص الثمرات پھلوں میں، اور الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، یہ 5 ہے. طوفان، جراد، قمل، ضفادع اور دم آیات مفصلات 5 یہ ہیں، 5 اور 4 9. تو آیات کا بہتر یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ بیضا اور عصا کو تو بچے بھی نہیں بھولتے، اس کے ساتھ نقص من الثمرات اور قحط سالی لگا دو، سنون، اور پھر اس کے بعد وہ آیت کریمہ جس میں طوفان، جراد، قمل، ضفادع والدم آیات مفصلات آیا ہے، وہ تو 9 ہو جائیں گے، اگر تو دوسرے اقوال بھی ہیں. سلطان مبین اور کھلی ہوئی دلیل، سلطان مبین کھلی ہوئی حجت. سلطان مبین کس میں ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ عصا میں ہے، یعنی عصا کے اندر مختلف معجزات، ایک معجزہ کئی معجزات پر مشتمل ہے. یہی عصا ہے کبھی بنے گی حیہ، یہی عصا ہے کہ کبھی بنے گی آکل الحیات اور سانپوں کو کھائے گی، اور یہی عصا ہے کہ کبھی انفلاق بحر اور سمندر کو ٹکڑے کرنے میں اور سمندر کو پھاڑنے میں استعمال ہوگی، اور یہی عصا ہے کہ کبھی درخت سے پتے گرائے گی، اور یہی عصا ہے کہ کبھی روشنی دے گی، یہی عصا ہے کہ کبھی رسی بنے گی پانی نکالنے کے لیے. حجت بینۃ وہی الیت والعصا، یعنی یہ معجزات زیادہ استعمال ہوئے. تو سلطان المبین اکثر کہتے ہیں کہ اس سے مراد عصا ہے. لا فرعون وملئہ، فرعون وملئہ اور ان کے سرداروں کی طرف، ان کی قوم کے سردار. فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، عن الاطاعت، فاستکبروا عن الایمان بہا بالآیات وباللہ، وکانوا قوما عالین، اور اس لیے کہ وہ تھے قوم عالین غالب، یا عالین متکبر. قاہرین بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر قاہر تھے اور غالب تھے ظلم کے ساتھ. وقالوا، کہنے لگے، انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم تصدیق کریں گے، یقین کریں گے، لبشرین، 2 بشر پر، 2 انسانوں پر. کہتے ہیں بشر کبھی مفرد استعمال ہوتا ہے، کبھی بشر تسنیہ استعمال ہوتا ہے، کبھی بشر جمع استعمال ہوتا ہے. یعنی کبھی بشر کا استعمال مفرد میں ہوتا ہے، فتمثل لها بشرا سویا، ان کے سامنے بشر کی شکل میں آئے، اور بشر سے مراد ایک آدمی ہے. اور کبھی بشر جمع میں استعمال ہوتا ہے. اما ترین من البشر احدا، اگر آپ دیکھ لیں من البشر انسانوں میں سے، وہاں بشر سے مراد ایک انسان نہیں، انسانوں میں سے آپ دیکھ لیں. کبھی بشر جمع، ما انتم الا بشر مثلنا، آپ نہیں ہیں مگر بشر ہے. بشر سے مراد جمع ہے کیونکہ انتم آیا ہے. تو بشر قد يستعمل فی المفرد، قد يستعمل
فی الجمع وقد یستعمل فی الجمع، تو قد یستعمل فی الجمع کے دو بتائی، دو مثالیں، ما انتم الا بشر مثلنا اما ترین من البشر احدا، بلکہ ہم کہیں گے کہ بشر کبھی کبھی عورت میں بھی استعمال ہے، جیسے اما ترین من البشر احدا، اگر آپ دیکھیں کہ کسی بشر کو، مذکر کو دیکھے یا مؤنث کو، ایک کو دیکھے یا جماعت کو، تو ان کے سامنے کہے کہ انی نذرت للرحمن صوما، مثلنا ہماری طرح۔ اگر کوئی اشکال کرے کہ لبشرین کے ساتھ مناسب ہے، فنؤمن لبشرین مثلنا، جو ہمارے مثل ہو، کیونکہ بشرین میں ایک بشر مثل، دوسرا بشر مثل، مثلنا ہم دونوں کا مثل، کیونکہ بشرین ہے تو مثلین ہے، بشر ہے تو مثل ہے، اور بشر بہت ہے تو امثال ہے۔ اس کے دو جواب، ایک جواب یہ ہے کہ مثلنا یہ ایسا ہے جیسے طفل اطفال کے معنی میں استعمال ہے، اسی طرح مثل امثال کی اور مثلین کے معنی میں استعمال ہے، یعنی بعض لفظ جو مصدر کے وزن پر ہو، مصدر کے وزن پر اس میں تثنیہ اور جمع سب برابر ہوتا ہے، تو یہ مثل بھی فعل، قول اور خضر، فعل یہ مصدر ہے، تو مصدر کے وزن پر آنے کی وجہ سے اس میں تثنیہ اور جمع برابر ہے، تو اس لیے بشرین کے بعد مثلنا آیا، یعنی ایک مثل مراد نہیں، دو مثل مراد ہے۔ دوسرا جواب جو دقیق ہے وہ یہ ہے کہ مثلنا اس لیے آیا کہ یہاں مثل سے مراد مماثلت فی البشریت ہے، مماثلت فی التعداد نہیں ہے۔ جب مماثلت سے مراد مماثلت فی البشریت ہے تو وہ ایک ہے، کیونکہ ہر ایک بشر ہے، دونوں شریک فی البشریت ہے، اس لیے اس کے لیے مفرد کا لفظ آیا۔ اور مثل سے مراد مماثلت فی التعداد نہیں ہے کہ ایک اور دو، اگر مماثلت فی التعداد مراد ہوتی تو پھر مثلین آتا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام الگ ہے، ہارون علیہ السلام الگ ہے، لیکن ہارون اور موسیٰ علیہ السلام دونوں ایک ہے فی البشریت، یعنی ایک دونوں کی بشریت مشترک ہے، بشریت میں دونوں شریک ہیں۔ مثلنا یہ دونوں جواب، پہلا جواب آسان ہے، دوسرا جواب دلچسپ ہے۔ وقومہما لنا عابدون، اور ان کی قوم ہمارے لیے عابدون تابعدار ہے، عابدون مطیعین ہے، عابدون خاضعون اور عابدون خادمون ہے۔ تو یہ ایسا ہے جیسے کہا تھا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر اسلام بہتر ہوتا تو یہ کم درجے کے لوگ اسلام کی طرف نہ آتے۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کا دین بہتر ہوتا تو جو ہمارے خادم ہیں وہ پہلے مسلمان نہ ہوتے، ہم پہلے مسلمان ہوتے۔ یہ ایسا ہے جیسے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قرآن کریم عظیم آدمی پر کیوں نہیں ہوتا؟ فکذبوہما، تو ان دونوں نے تکذیب کی، فکذبوہما پس بنی، فکذبوہما تو فرعون اور اس کی قوم نے تکذیب کی، ہما ان دونوں کی، فکانوا من المہلکین، پس ہو گئے من المہلکین ہلاک کیے ہوئے میں سے، فی بحر قلزم، بحر احمر میں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بتحقیق ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تھی، اے بعد ہلاک فرعون وقومہ، لعلہم یہتدون، تاکہ بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہتدون الی الاحکام، تاکہ وہ ہدایت اور راستہ پائے احکام کی طرف، ان کو احکام معلوم ہو، اخلاق معلوم ہو، من الضلالت، ضلالت سے ہدایت میں آ جائے۔ وَأُوتِيهَا بَعْدَ هَلَاكِ فِرْعَوْنَ، وَأُوتِيهَا، اور یہ تورات دی گئی تھی، تورات اوتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، بعد ہلاک فرعون، یہ اویتها لکھتا ہے اوتیہا، اور ان کی قوم کو جملتاً واحدتاً ایک ہی مرتبہ۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وَأُمَّهُ، اور ان کی والدہ کو آیتاً
ان کو آیت اور دلیل بنایا تھا. آیتن اپنی قدرت کی نشانی، آیتن قدرت کی نشانی. یہاں پھر اشکال ہے کہ آیتین ہونا چاہیے اس لیے کہ دو ہے، تو یہاں بھی وہی جواب ہے کہ آیتن مشترکتن، جیسے وہاں بشریت مشترک کی تو مفرد ہے، یہاں آیتن مشترکتن، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت مریم کا حمل یہ دونوں ایک ہی آیت مشترکہ ہے. آیت مشترکہ اس لیے ہے کہ حمل ہوا تو حمل کے نتیجے میں ولادت ہوئی، تو ولادت اور حمل دونوں ملا کر ایک ہی سلسلہ ہے. لم یقل آیتین، آیتین نہیں کہا، لأن الآیت فیہما واحدۃ، کیونکہ دونوں میں نشانی مشترک ہے. ان کی ولادت من غیر فحل، بغیر نر کے، بغیر مذکر کے. فآویناہما، اور ہم نے ان کو جگہ دی، پناہ دی، جگہ دی، الی ربوۃ، اونچی جگہ، ربوۃ اونچی عمدہ جگہ، اونچی بھی ہو اور وہ جگہ منبت بھی ہو، اس کو کہتے ہیں ربوۃ. مکان مرتفع، اونچی جگہ، وہ کیا ہے؟ بیت المقدس یا دمشق یا فلسطین یا غوطہ اور یا مصر. بعض نے مصر کہا ہے، بائبل میں ہے کہ جب ہیرودوس جو بادشاہ تھا وہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کو مخالف ہوا، ان کی والدہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیا اور مصر چلی گئی. اگر مصر مراد ہو تو پھر مصر ربوتن ہے بالنسبت الی نیل، کیونکہ نیل ہے پست اور نیچے اور مصر ہے اونچا، تو وہاں پر رہے یہاں تک کہ ہیرودوس مر گیا. اس کے بعد یہ پھر فلسطین آ گئے. اور غلام محمد قادیانی کہتا ہے، قادیانی کہ رب سے مراد کشمیر ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب ان کو سولی پر لٹکایا تو ان کو مردہ تصور کر لیا کہ یہ مر گئے. ان کو سولی سے اتارا کہ یہ مر گئے، لیکن وہ مری ہوئے نہیں تھے بلکہ زندہ تھے. تھوڑی دیر کے بعد ان کو ہوش آیا اور وہ بھاگ گئے، اور بھاگتی بھاگتی سری نگر پہنچ گئے. سری نگر جو وہ ہے کشمیر میں ہے، اور وہاں محلہ خانیار میں رہے اور وہاں مر گئے. یہ قادیانی کہتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، تو کہتے ہیں رب سے مراد کشمیر ہے. یہ بات غلط ہے، کسی تاریخ میں نہیں ہے کہ رب سے مراد کشمیر ہے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشمیر گئے ہوں، کسی تاریخ میں نہیں ہے. ایک تاریخ اعظمی ہے، اس نے لکھا ہے کہ لوگوں میں افواہ ہے، لوگوں میں افواہ ہے کہ کشمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے. افواہ کا مطلب غلط بات مشہور ہے. اس بات کے جواب میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشمیر آئے تھے، ایک مولانا رحمت اللہ نے رسالہ لکھا ہے اس کی تردید میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی کشمیر نہیں آئے. بہرحال ہم نے ان کو جگہ دی الی ربوۃ، اونچی جگہ پر جو وہاں تھی، ذات قرار و معین. ذات قرار، جو قرار کی جگہ تھی، قرار کے معنی پلین اور برابر جگہ تھی. یستقر علیہا ساکنوہا، کہ رہنے والے اس پر مستقر ہو. اونچی جگہ بھی تھی اور پلین بھی تھی. بعض جگہ اونچی بھی ہوتی ہے اور پلین بھی ہوتی ہے، جیسے جوہانسبرگ کی پوری زمین پلین بھی ہے اور اونچی بھی ہے. اگر نیچے ہوتی تو پھر گرمی ہوتی ہے، گرمی تو نہیں ہے. یا ذات قرار، قرار اور اطمینان والی زمین. قرار کے معنی اطمینان. و معین، اور معین جارم. معین کے کئی معنی ہیں،
معین کے معنی ہے جر الماء، جاری پانی کو کہتے ہیں معن، اور معن اس لیے کہتے ہیں کہ تراہ العیون، آنکھیں اس کو دیکھتی ہیں، یعنی پانی جاری ہو جس کو آنکھیں دیکھتی ہیں. یا معین معون سے ہے منفعت، یمنعون الماعون، جو منفعت قلیل چیز ہو اس کو کہتے ہیں. ذات قرار و معین، ذات قرار و منفعت، فائدے کی جگہ. اور معین تراہ العیون یا ادرکہ بالعین کے معنی میں ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، بعض کہتے ہیں کہ یہ خطاب تعظیمی ہے، اور معنی یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جمع صیغہ تعظیم کے لیے ہے. یا دوسری توجہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مراد ہے، تو اس لیے یا ایھا الرسل آیا ہے. یہ دونوں توجیحات سمجھ میں نہیں آتی. اصل یہ ہے کہ یا ایھا الرسل ہر نبی کو اپنے زمانے میں خطاب ہے. معنی یہ ہے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان کو ہم نے روحانی رزق بھی دیا تھا اور جسمانی رزق بھی. اور جسمانی رزق یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اور روحانی رزق اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے کہ ہم نے ان پر وحی بھیجی تھی اور ہم نے ان کو تبلیغ اور دعوت کے کام کے لیے مقرر کیا تھا، وہ روحانی رزق. حدیث میں آتا ہے ان اللہ امر المؤمنین بما فیما امر بہ الرسل، مسلمانوں کو وہی حکم ہے جو رسولوں کو حکم ہے. فقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، وقال یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. طیبات حلال، طیبات پاک، طیبات لذیذ، تینوں لے لو، حلال بھی ہو، پاک بھی ہو، لذیذ بھی ہو. وَاعْمَلُوا صَالِحًا، وَاعْمَلُوا عَمَلًا صَالِحًا، فرض ہو یا نفل. انی بما تعملون علیم، میں تمہارے اعمال پر عالم ہوں، تم کو بدلہ دوں گا. اور وَأَنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، ان اس سے پہلے کہ علمو مقدر ہے، اگر انہو تو پھر ظاہر ہے، جملہ مستانفہ ہے. وَعِلَمُوا أَنَّ هَٰذِهِ، اور جان لو، ان هذه کہ یہ دین اسلام اور ملت اسلام، دین اسلام بھی کہتے ہیں، ملت اسلام بھی کہتے ہیں. امتکم، یہ تمہارا دین ہے. ایھا المخاطبون امتا واحدتا، اور یہ ایک ہی دین ہے. امت کی کبھی کبھی معنی آتے ہیں جماعت. امت بمعنی جماعت بہت کثرت سے استعمال ہے، جماعت کافرہ ہو یا جماعت مؤمنہ ہو اس کو بھی امت کہتے ہیں. ان هذه امتکم امتا واحدہ وانا ربکم فاتقون، یہاں بھی آیا ہے، پہلے پارہ میں بھی آیا ہے. پہلے پارے میں جو امت آیا ہے اس کے معنی ہے جماعت، اور امت کی دوسری معنی ہے مدت. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اگر ہم عذاب کو مؤخر کریں گے الی مدت معدودہ. امت بمعنی مدت ہے، سورہ ہود میں آیت نمبر 8. اور امت کبھی کبھی اس کے معنی امام بھی ہے. امام، ان ابراہیم کان امۃ واحدہ، ابراہیم علیہ السلام امام تھے. امت بمعنی امام، یہ سب ٹھیک ہے. اور اما یا امو، اس کے اصل معنی ہے قصد. تو جو بڑی جماعت ہوتی ہے تو جماعت مقصود ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے تو اس میں فائدہ ہے. اور امت مدت کو کہتے ہیں اس لیے کہ مدت بھی مقصود ہوتی ہے، وقت مقصود ہوتا ہے. اور امت بمعنی امام ہے اس لیے کہ امام بھی ممن یقصد، اس کا بھی ارادہ اور قصد کیا جاتا ہے. لوگ اس کا یقصدون الاتیان الیہ، یقصدون الاستفسارات منہ. بہرحال یہ تینوں معنی ہیں. امت واحدتا، یہاں امت سے مراد جماعت. اور یہ امت واحدتا حال لازمت، حال ہے لا ينتقل، لا تنتقل، یعنی یہ امت واحدہ ہونا ہمیشہ ہونا چاہیے. اور ایک قرات میں ہے بتخفیف النون، وَأَنْ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ بتخفیف النون.
اور دوسری میں ہے بے کسر ہا، یعنی ان اور ان دونوں آئے ہیں اور ان بھی آیا ہے، مشدد ہے بطور استیناف، استیناف کے معنی نیا جملہ، فانا ربکم اور میں تمہارا رب ہوں، فاتقون مجھ سے ڈرو، فاتقون میرے عذاب سے بچو، فاحذرون دونوں معنی ہیں، فتقطعوا ذرا مشکل ہے۔